آج کل بچوں کو اسکولوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ بیٹا وہ چیز مانیں جو آنکھ سے نظر آتی ہو، اس چیز کو تسلیم کریں جو آنکھ سے نظر آتی ہو۔ اللہ نظر آتا ہے؟ اللہ تو نظر نہیں آتا۔ بچے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم اللہ کو کیسے مانیں؟ تو آپ بچے کو کیسے مطمئن کریں گے؟ آپ یہ تو اس کو کہہ نہیں سکتے کہ بیٹا یہ سوال نہیں کرو، یہ سوال تو اس کے دماغ میں کسی نے پیدا کر دیا ہے، یہ دماغ میں اس کے گھوم رہا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ امریکہ سے آئے تھے، پتہ نہیں کینیڈا سے کہاں سے آئے تھے، تو کہا کہ وہاں ہمارے بچوں کو اسی طرح وہ پڑھاتے ہیں کہ بھائی سائنس جو چیز تجربے سے ثابت ہے، اس کا ایکسپیریمنٹ ہو گیا، وہ نظر آ رہا ہو تو تب ہم اس کو مانیں گے، جو چیز نظر نہیں آتی اس کو کیسے مانیں گے؟ وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بارش ہو رہی تھی، میرے بچے نے آ کے مجھے کہا بابا باہر بارش ہو رہی ہے، تو بولا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے چیک کرتا ہوں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا بابا آپ کو میری بات پہ اعتماد نہیں ہے، میں آپ کو جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو بولا، میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ ہی نے تو مجھے کہا تھا کہ ہم صرف اس چیز کو مانیں گے جو ہمیں نظر آتی ہو، تو آپ بارش میں نے دیکھی نہیں آنکھوں سے، تو میں کیسے مان لوں کہ بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تو اس نے کہا بابا میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو میں آپ سے جھوٹ بولوں گا؟ تو کہا، میں نے اس کو کہا کہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے، رسول آپ کو کہہ رہے ہیں، صحابہ آپ کو کہہ رہے ہیں، کیا یہ سارے آپ سے جھوٹ بولیں گے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تاریخ واریخ کو نہیں مانتے، بہت سارے لوگ اس چکر میں حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، تاریخ کو آپ ہر موڑ پہ مانتے ہیں۔ میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، یہ جو قرآن میں آتا ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا سارا ایمان غیب پر ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت جہنم نہیں دیکھی، ہم نے عرش کل صراط قلم کرسی یہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ان سب پر ایمان، فرشتے ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب لوگ کہتے ہیں بھئی غیب پر ہم ایمان کیوں لائیں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل کے لوگوں نوجوانوں کے ذہنوں میں سوالات کیا پیدا ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں مانتے۔ میں ان کو مثال دیتا ہوں، مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ ہر آدمی لکھتا ہے نا، فلاں بن فلاں، لکھتے نہیں لکھتے کہ فلاں فلاں کا بیٹا؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ جس کو آپ اپنا والد لکھ رہے ہیں وہ آپ کے والد ہیں بھی یا نہیں؟ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، آپ کو اس بات کی کیا گارنٹی ہے، کیا شورٹی ہے کہ آپ واقعی میں اس کے بیٹے ہیں؟ آپ ایمان بالغیب لائیں یا نہیں لائیں؟ بولیں، ایمان بالغیب لائے یا نہیں لائے؟ اماں نے بتایا، رشتہ داروں نے بتایا، پڑوسی نے بتایا بھئی یہ آپ کے ابا ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے میرے ابا ہیں، آپ اپنے نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں، میں اپنے نام کے ساری دنیا لکھ رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی سوال کرے کہ ابا کا تو ڈی این اے سے پتہ چل جائے گا، ابا کا پتہ چل جائے گا کہ ابا ہے یا نہیں، ڈی این اے سے پتہ تو چل جائے گا۔ سوال یہ ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ بات کر رہا ہوگا، تو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کیا کوئی ایک شخص اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ابا کا نام شناختی کارڈ میں اس وقت لکھا تھا، میں پہلے ڈی این اے کروانے گیا تھا، اس کے بعد نادرا میں گیا تھا؟ کوئی ایک آدمی ایسا ہے اس مجمع میں؟ اور جو آدمی یہ کہے گا وہ خود بھی بغیر ڈی این اے کروائے اپنے نادرا میں اپنا ابا کا نام اس نے لکھوایا ہوگا۔ تو اگر آپ ایمان بالغیب نہیں لاتے تو کسی کو اپنا ابا کیسے بنا لیا آپ نے؟ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہر چیز آپ کی سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک ہوگی، جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیا ساری دنیا کی باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں؟ میری سمجھ میں دنیا کی ساری چیزیں آتی ہیں۔ کیا دنیا کے اندر صحیح اور غلط کا سٹینڈرڈ میری سمجھ ہے؟ میری سمجھ میں کوئی چیز آئے گی؟ بھائی بہت ساری چیزیں بچے کی سمجھ میں نہیں آتی، بڑے کی سمجھ میں آتی ہیں۔ 5 سال کے بچے کی سمجھ میں بہت ساری وہ باتیں نہیں آتی جو 25 سال کے نوجوان کی سمجھ میں آتی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟
بھائی آپ کا بچہ ہے 5 سال کا، آپ کو کہتا ہے کہ مجھے 1 to 5 لے کے دیں، مجھے 1 to 5 لے کے دیں، آپ لے کے دیں گے اس کو؟ 5 سال کے بچے کو لے کے دیں گے کہ وہ چلائے 1 to 5؟ تو اگر آپ اس کو کہیں کہ نہیں بیٹا 5 سال کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ 1 to 5 نہیں چلاتے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کا ہارٹ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، یہ اچھا نہیں ہے آپ کے لیے، میرے پاس پیسے بھی ہیں، مجھے آپ سے محبت بھی ہے، میں خرید کے بھی دے سکتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے لیے اس وقت سوٹیبل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں اس موقع پر جب والد اپنے بیٹے کو انکار کر رہا ہوتا ہے، بیٹے کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ بتائیں، غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ کہ بھائی میرے ابا کے پاس پیسے بھی ہیں، یہ بار بار کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور ایسی محبت ہے اور ویسی محبت ہے اور فلانا، اور اب جب میں نے 1 to 5 کا بولا ہے تو اب ساری محبت گئی تیل لینے، کہاں ہے محبت؟ اب وہ جاتا ہے اپنے دوست کے پاس، دوست کو کہتا ہے یار اپنی بائک دینا، وہ کہتا ہے لے جا۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرا ابا میرا اتنا خیر خواہ نہیں ہے، میرا یہ دوست ہے یہ میرا زیادہ خیر خواہ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں 25 سال کا اس کا والد ہے یا 30 سال کا اس کا والد ہے یا 40 سال کی عمر ہے اس کے والد کی، اور 5 یا 10 سال کا اس کا بیٹا ہے، اب 10 سال کے بچے کی سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی جو والد کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں سے بچہ ٹھیک ہے یا والد ٹھیک ہے؟ بولیں، والد ٹھیک ہے نا، سب کا اتفاق ہے اس پر، تو بچے کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ بچے کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہر چیز بچے کی سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے کو تھپڑ لگا کے سمجھائی جاتی ہیں کہ تیری سمجھ میں آئے نہ آئے تجھے یہ کرنا ہوگا۔ سارے بچے اسکول شوق سے جاتے ہیں، صبح سارے بچے اسکول شوق سے جاتے ہیں، کتنے بچے جن کو تھپڑ مار کے بھیجتے نہیں بھیجتے؟ تو اگر وہ کہیں نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ مجھے کنونس کریں، آپ اس کو کہیں گے کنونس نہیں، تیرا ابا بھی کنونس ہوگا، جا کے بیٹھ گاڑی میں چل، کنونس کا بچہ تجھے میں سمجھاؤں گا یہاں پہ۔ اپنی عمر دیکھ، اپنی ایج دیکھ، اپنی عقل دیکھ، تو کنونس ہوگا جب تیری عمر 40 سال کا ہو جائے گا نا، خود ہی کنونس ہو جائے گا، تو جب 30 سال کا ہوگا خود ہی کنونس ہو جائے گا، ابھی جا کے پڑھ تو۔ بھائی جب 10 سال کے بچے میں اور 30 سال کے نوجوان کے عقل میں، اس کے ذہن میں فرق ہو سکتا ہے، بندے اور خالق میں کوئی فرق نہیں ہے، مخلوق میں اور خالق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر میں اللہ کے سامنے ایک انسان کھڑا ہو کے، انسان کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر یہ ساری دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر حیثیت رکھتی، اللہ دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا، لیکن اللہ کی نظر میں ساری دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تو اگر ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے تو ایک انسان تو مچھر کا کوئی اربواں حصہ بھی نہیں ہوگا۔ بھائی ساری مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے؟ اب ساری دنیا کو آپ مچھر کے سمجھیں کہ مچھر کا پر ہے، اور اس ساری دنیا میں ایک میں ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو خود اپنے بولنے والے کو شرم آنی چاہیے نا۔ جو آدمی یہ بات کر رہا ہے اس کو شرم آنی چاہیے کہ بھائی میں کس منہ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کے دل و دماغ میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، یہ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔